آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يغفر الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين سيئة نبوة سرية كالتي يخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو ہے اس کو اسی ڈکشنری لگی تاکہ وہ سبق بتایا ہو جائے اچھی طرح سے یاد ہو جائے. ہر کی روایات میں اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات دین میں خاص فرمایا تھا کہ میں نے ان لوگوں کے اعمال کو بچا دیا ضائع کر ختم کر دیا کن لوگوں جنہوں نے کفر کیا اور جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا تھا اس کے اوپر مجھے ایمان. اس سے یہ ایمان کی تحقیق کے بارے میں کہ سب سے رنگروں کے خلاف ایمان لاتے ہیں. آدم سے لے کے موسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کے ایمان لاتے ہیں. خلاف میں بھی ضرور لیکن اگر محمد اگر آپ اس چیز پہ ایمان نہیں لاتے جو آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا ہے تو وہ آپ کے اعمال میں ضائع کر دیے جائیں گے. آپ کا شمار مسلمانوں میں نہیں ہوگا. آپ امت محمد کے اندر داخل نہیں ہوں گے. یہ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کے وہ جب جنگ ہو رہی تھی تو اس میں عمر کے میدان کے اندر جو سلطان میں جو آپ کے بعد میں مسلمان ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس عزا ہے بدھ ہے عزا اور ان کے پاس کوئی عزا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی حالت میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان سے کہیں ہمارے پاس ہمارا اللہ ہے اور اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو کسی اللہ ہو مولا ہو اللہ ہمارا مولا ہے اللہ مولا ہو ان کا کوئی مولا نہیں. یہ اس کے جواب میں صحابہ نے جواب دیا تو آج اللہ نے کہا کہ تب شروع تھا جب شروع کو بڑی سب دے سکتا ہو اے ایمان والے اگر تم اللہ کی مدد کرو. اللہ کی مدد یہ نہیں خدا کا خاصہ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے جیسے لگتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں دوسرے اللہ کون ہے جو اللہ کو قرضے اپنا دے گا تاکہ اس کے مالے والے کو جدا کو بڑھا دیا جائے. اللہ کو ایسا جس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو صرف ایک تفصیل بیان کرتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے اوپر کون ایمان لاتا ہے اور کون اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے. جو اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کا مددگار ہے کہ لوگوں کو راہ راست دکھائے. اللہ کا جو مقصد ہے کہ لوگوں کو راہ راست کی طرف بناؤ توحید کی طرف بناؤ شرک سے اس کو بچاؤ. یہ اور جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے ایک یونیورسل لا بیان فرما دیا جو سب تک کتاب ہے. اب یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہمارے جو ہے ایمان نہیں ہے ورنہ اللہ نے کہا کہ میں ان کے قدموں کو جما دیتا ہوں ان کے اندر حوصلہ پیدا کر دیتا ہوں ان کی زندگیوں کے اندر روشنی پیدا کروا دیتا ہوں اور ان کے دلوں کے اندر یہ تمنا قلب عطا فرما دیتا ہوں. جو سب تک کام ان کے قدموں کو جما دیتا ہے. اور میں 1 سال سے مسلسل پورا توبہ اگر آپ کبھی دوبارہ پڑھے نا نہیں تو اللہ نے فرمایا تھا وہاں سے تمہیں کیا ہو گیا ہے
کہ تم بچوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے، ان بوڑھے بزرگوں کے لیے جن کو لوگوں نے، دشمنوں نے، کافروں نے گھیر لیا ہے، جنگ کیوں نہیں کرتے، جو پکار رہے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرتا۔ آج 1 سال ہو گیا ہے کہ فلسطین کے اوپر پوری آگ برس رہی ہے۔ یقیناً اس میں ہماری بھی گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے اپنے عمل سے، اور اللہ جن سے ناراض ہوتا ہے جو مسلمانوں سے، کیونکہ مسلمان کے لیے دنیا کی سزا ہے۔ آخرت میں اگر چاول کے دانے جتنا بھی ایمان اگر صحیح سلامت، توحید اگر تمہارے دل میں ہوئی، اگر شرک تمہارے ساتھ نہ ہوا، تو تمہارے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں۔ اس لیے دنیا کے اندر جو انسان مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کے سارے گناہوں کا دوبارہ کرتا ہے۔ لیکن آج 1 سال کے بعد سب سے بڑی عظیم سپر پاور جو اپنے آپ کو سمجھتی ہے، اصل میں وہ اور برطانیہ اور فرانس اور دیگر جتنے بھی وہ ممالک ہیں، پورے مل کے، جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے کل کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ ایسے تمہارے اوپر چپٹیں گے جیسے بھوکے دسترخوان کے اوپر چپٹتے ہیں۔ تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس پر تھوڑے ہوتے؟ کہا نہیں، آپ بہت ہو، لیکن آپ کے دل کے اندر مال و دولت کی حب پیدا ہو جائے، تمہیں موت سے پیار نہیں ہوگا، تمہیں زندگی سے پیار ہوگا، تمہیں محلوں سے پیار ہوگا، قبر سے پیار نہیں ہوگا، تم بہادر نہیں رہو گے، تم اپنی جان اللہ کے لیے وقف کرنے والے نہیں رہو گے، ورنہ دنیا کے دلوں سے تمہارے روگ کو ختم کر دیا جائے۔ اس لیے وہ مسواک بھی کرتے تھے تو فوجیں بھاگ جاتی تھی، اور دریا کے کنارے کھڑے ہوتے تھے تو دریا راستہ دے دیتا تھا، جیسے علامہ نے کہا تھا 10 دریا بھی میں چھوڑے ہوں، بحر ظلمات میں چھڑا دیے چھوڑے ہوں۔ وہ جگہ یہ فارسیہ جب فرانس کی جو فارس کی جنگ تھی، ایران کی جنگ تھی، تو کیا حال تھا، دریا دنیا کی تھا، لیکن جیسے گھوڑے پاس آئے سب نے کہا حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ تیرے بھروسے پہ آئے ہیں، تیرے لیے آئے ہیں، تیرے دین کی خاطر آئے ہیں۔ تو دریا سے گزر گئے، اور جب وہ پار کیا دریا تو فارس کے بڑے بڑے جابر پہلوان سے میں نے کہا یہ انسان نہیں ہے، دیو آپ کا، یہ دیو ہے، جن ہے۔ آج ہماری خش و خشاک اس لیے کہ ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے، حالانکہ موت کو آپ تحت صراط میں چلے جائیں، وہاں بھی موت آنی ہے، وقت مقرر ہے، اس سے پہلے آپ کو موت نہیں آتی۔ جیسے جگہ بدر کے اوپر، جگہ عہد کے اوپر جب شہید ہوئے تھے کچھ ساتھی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جاتے تھے یہ قتل نہ ہوتے، تو اللہ نے کہا تھا، اللہ نے جواب دیا تھا کہ پھر کہہ دو کہ جب تمہاری موت آئے گی روک کے دکھا دے گا، جس کی موت آنی ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ میں ادھر بیٹھا ہوں، مجھے کوئی پتہ نہیں کہ اگلی سانس آنی ہے نہیں آنی، یہ اللہ کو جب، اس لیے جب موت سے پیار ختم ہو جاتا ہے کہ والذین کفروا فتعصوا وضل عنہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو بڑھا دیا ہے کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا۔ اب یہ ہماری تو بس جھگڑے کی ضرورت ہے، ہمیں تو بس الجھا دیا گیا ہے کہ لمبے کپڑے پہننے ہیں، سفید پگڑی باندھنی ہے، سبز پگڑی باندھنی ہے، یا رسول اللہ کہنا ہے، حاضر کہنا ہے، غائب کہنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دے اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے محبت کروں، فَاتَّبِعُونِی ان کے لیے اتباع کریں، بس اتباع کا حکم اتباع کرنی ہے، لیکن ہم اتباع سے بھول گئے ہیں، ہم عادت کیسے کرتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ اتباع کیا ہے، اصل اتباع ہے کیسے آپ نے زندگی بسر کی ہے اور کیسے بھول گئے۔ آخری وقت میں بھی یہی ہمارے کا صدیقہ نے جب ان پر لگائے اذان لگائے تو ان کے ساتھ تو آواز آ رہی تھی اللہ کے عمر کے اوپر رہتا ہے۔ آخری وقت اپنی فکر لگی ہوتی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے میری امت کے بارے میں مجھے بتایا ہے، اللہ کے اور فرشتے کو بھیجا جو دیر سے تھا کہہ دو تمہاری امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیا ہے۔ یار ہم کیسے امت، آج بچے شہید ہو گئے اور ہم نام نہیں لے رہے، کبھی کبھی رات کی تنہائی میں اٹھ کے ذرا خاص اوقات کے اندر ان کے لیے دعائیں پتہ تھا پڑھ لیا تو کہ اللہ اس کو پتہ تھا اور ان کو سکونت عطا فرما، ان کے گناہوں سے درگزر فرما،
اللہ تعالیٰ اب ٹھنڈی ہوائیں چلنی شروع ہو گئی، کچھ محسوسات ہونے شروع، آج کہتے ہیں بہت بڑا حملہ انہوں نے کیا ہے اور کافی ٹینک جو ہے ٹینک تباہ کیے گئے ہیں، کافی فوجی اس کے مارے گئے، تو اللہ کا ایک ساتھ بے دستوں کو بغیر اسلحے کے وہ مقابلہ کر رہے ہیں امریکہ کا، انشاءاللہ اللہ غیر کرے ہو، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے، معاذ اللہ فہا جو اللہ نے نازل کیا اس کو ناپسند کیا ہے۔ اللہ نے کہتے ہیں پاس کہتے ہیں ٹھوکر کھاتا رستے سے بھٹک جانا، تو بس بھٹک کے اور ان کے عمالوں کو بھڑکا دیا۔ اب یہ سیر قلت سے کوئی اندر روپئے بتانا حکمت اللہ نہیں کرنے کر دیا، ساری میں نے پہلے نکل کوئی دبا جتنی اس وقت آپ خطرات تمام بستیوں میں پائے جاتے ہیں، اللہ نے بتایا دیکھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، پہلی قوموں کو کیسے تباہ کیا، دم مر ہے بلے کافرین امثالھا، اور آپ نے ان کو سب کچھ ان کے اوپر اللہ نے سب کچھ ان پر الٹ دیا، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے بھی مقدر ہے۔ یہ جو کافر اس وقت بھی موجود ہے یا پہلے بھی موجود ہے ان کے لیے بھی یہی نتائج ہے، لیکن استقامت کی ضرورت ہے، جیسے بات پیچھے بڑھا تھا اگر ہم کہیں اللہ ایک ہے ثم استقامت، پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کر لیں، تتنزل علیہم الملائکہ، رشتے تو موجود ہیں، رشتے تو شروع ہوتے ہیں، لیکن پہلے تلوار لے کے میدان میں کھڑے ہوئے تھے بدر میں 313 تھے، اور ساری رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے اور دعا مانگتے رہے اور یار کار ساتھ تھے، اور پھر جب وہ پڑھنے کو دی تو کہا صدیق خوش ہو جائے، زندگی لائے تھکے چہرے پہ مٹی ڈلی ہوئی ہے اور خوشخبری لائے ہیں کہ فرشتوں کی فوج آئی ہے۔ کیسا سما ہوگا کہ 313 اور 1300، 3 گھوڑے 2-3 تلواریں بندریں بھی کوئی سینے خالی ہیں جب تلواروں کے، لیکن پھر بھی اللہ نے پتہ دی اس لیے کہ استقامت رکھ جائے، استقامت ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لهم۔ یہی بات میں نے پہلے عرض کر دی کہ جب اس نے کہا تھا نا ابو سفیان نے کہ ہمارے پاس عزہ ہے، ان کے پاس کوئی عزہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عورت کے نظر ان کو کوئی جواب دو، ان کو کہ ہمارے پاس اللہ ہے اور ان کے پاس کوئی اللہ نہیں، اللہ ہماری پشت پہ کھڑا ہے، لا مولا لهم، ان کا کوئی مولا نہیں ہے۔ صرف یہ دیکھو کہ ہمارا ہائی قیوم ہے جس کے ہم ٹھہرو، جس کے ماننے والے جو ہمارا مالک ہے، مالک ہے وہ کون ہے؟ اللہ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس کی ساری سلطنت ہے، ساری حکومت اس کی ہے، سارے اختیارات اس کے ہیں، صرف اس کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، بس راضی کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ اب کیا نام دیکھیں کیا ہے کہ ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کو کیا ملے گا؟ اللہ انہیں جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں ہیں، بڑے بڑے محل، بڑے بڑے اونچے محل، موتیوں ہیروں کے محل، اور ان کے آگے نہریں چل رہی، کیسے سما ہوگا؟ ذرا اس منظر کو سامنے لائیں کہ آپ منظر کشی نہیں کر سکتے، کوئی مصور اس مصور تصور نہیں لا سکتا کہ کیسے وہ محل ہوں گے اور کیسے اس کے آگے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ کیسا منظر ہوگا کہ نہر بھی ایسی جس سے اپنا چہرہ نظر آتا ہوگا پانی سے، اس کے سامنے اللہ اس جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم، اور ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کرنے والے بس ان کے لیے دنیا کی چھت روزہ دے گی، یہ ایش جواب نہیں ہے، یہ یقینی سارے لوگوں کو پتا ہے، کتنے لوگ ہمارے گاؤں جہاں سب فوت ہو گئے، ہماری بھی باری ہے جب موت کا وقت آئے گا ہم بھی کریں، کل مانا رہے گا فان ہے وجب توجہ رب کا ذل جلال والاکرام، سب نے مرنا ہے، سب نے بڑا ہونا ہے، صرف تیرے رب ذات رب کائنات کی ذات قدیم والی، باقی کوئی بات نہیں ہے، کل مانا رہے گا فان ہے۔ اور آخر میں جب وہ آ جائے گا قیامت تک، پھر موت کو لایا جائے گا ایک بھیڑ کی شکل میں، اور اس کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، جو اس کے بعد نہ موت ہوگی، جو زندگی پائے گا جنت کی وہ جنت کی زندگی پائے گا، جو جہنم کی زندگی پائے گا وہ ہمیشہ جہنم کی زندگی پائے گا، بلکہ اعلان کر دیا جائے گا، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، جنتیوں خوش ہو جاؤ، آج کے بعد تم
بیمار نہیں ہوگے، نہ بوڑھے ہوگے، نہ بیمار ہوگے، نہ تمہاری کوئی حاجت ہوگی، تم ہمیشہ ایسے ہی اسی حالت میں رہو گے۔ اور دوستیوں تم بھی سن لو، تم بھی اسی حالت میں رہو گے، تمہیں بھی یہاں سے نہیں نکالا جائے۔ وہ ہمیشہ بس یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم فکر نہیں کرتے۔ اور وہ کھاتے کیسے؟ یہ سمجھتا ہوں نہ وجہ کروں نہ کما، ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں۔ اور ان کے لیے کیا ہے؟ آرام جیسے مویشی کھاتے ایسے مزدار بس بھی اللہ اور اس کا ٹھکانا آرام ہے۔ ارے ہوتے بھی بات آپ وقائم نے کر یہ نہیں آشد اب ذرا اس کو ایک فکروں کے طور پر سارے خبر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے اور بار بار مجھے کی طرف دیکھتے، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے اور کہہ رہے ہیں اے اللہ اس شہر سے کوئی لذیذ شہر مجھے نہیں ہے، مجھے بھی اس شہر سے بہت پیار ہے، اے مکہ، اے حضرت، اے بیت اللہ، لیکن تیرے رہنے والوں نے مجھ سے غلطیوں میں نکالی ہے۔ جب یہ آہ نکلتی ہے دل سے تو اثر رکھتی ہے، اور نہیں مگر ہاتھ سے پرواز رکھتی ہے، آواز آتی ہے، دعا آتی ہے، جواب آتا ہے، اسی وقت فرشتہ حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقائم من قریۃ حی اشد قوۃ من قریۃک التی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بہت سی بستیاں اس بستی سے زیادہ طاقتور تھی جنہوں نے تجھے نکالا ہے، وہ تو بہت بہت بڑی طاقتور بستیاں تھیں جنہوں نے نوح سے کہا، جنہوں نے موسیٰ سے کہا، جنہوں نے عیسیٰ سے کہا، جنہوں نے صالح سے کہا، جنہوں نے ہود سے کہا، سب بستیاں تیرے سامنے ہیں۔ وہ بڑے طاقتور تھے، بڑے جانور تھے، بڑے مال و دولت والے تھے، لیکن ان کا حال کیا ہوا؟ یہ تو کچھ ہے ہی نہیں، ان کی مشیت تو مکے تک کیسے ہوگی؟ ان کی سلطنت تو صرف مکے تک ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کیا ہری روشن کرتی ہوا ہری ہے من قریۃ میں من قریۃ التی اخرجتک اہلھا فلان ناصر لهم، اور پھر جب انہوں نے نکالا انہیں تو ہم نے اس طرح ان کو ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کو بچانے والا نہ ہے۔ آپ کو پریشان ہوتے، آپ کو نکال کے یہ جو بڑا اپنے آپ پہ گھمنڈ کر رہے ہیں نا، یہ گھمنڈ کا چند روز کا ہے، یہی آپ کے نیچے کی ہوں گے اور آپ اعلان کر رہے ہوں گے کہ مکے کے دروازوں کیا مکہ فتح کریں گے تو جب دروازوں میں پردے ڈالیں گے تو ان کو بھی کچھ نہیں کہنا، اور آپ شکرانہ ادا کرتے ہوئے اونٹنی کے اوپر سر چھپا کے داخل ہو گئے تو منظر ذرا دیکھے گا کیسا، لیکن ہمارے ایمان کی کیفیت نہیں ہے، کاش کہ ہمارے اندر ایمان ہوتا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتقوا اللہ، جو اپنے رب کی طرف سے ایک سری ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاحب ایک صاف اور سری ہدایت پر ہو، وہ لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بناتے ہیں۔ آپ خود بناتے ہیں، آپ نے تو میری لیے عزت کی ہے، آپ نے تو یہ اعلان میں نے آپ سے کروایا ہے، جب ہم بار بار دعا مانگ رہے تھے تو اعلان کروا دیا تھا کہ تم یار حق وضاحت کر بات ہے جن پر بات لگانا شروع کا کہ اعلان کر کے نکلو کہ حق آ گیا ہے، مٹ گیا اور مٹنے والا ہے، لیکن پہلے سے طے شدہ اس لیے کیوں گھبراتے ہو؟ اور یہ اللہ رب ہی کمن کی نہ رہو، ایسے لوگوں کے جو میں نے جو عمل ہے واتقوا، میں نے ان کو خوشنما بنا دیا کہ یہ تاکہ یہ اندھے ہو جائیں، بہرے ہو جائیں، سنے بھی نہ دیکھے بھی نہ، اور ان کو یہی سمجھا جائے کہ جو میں آپ کر رہے ہیں پر بہت اچھا کرے۔ مسجد اللہ جنت الجنتی وہ اب کیا ہے، آپ ذرا خوشخبری اللہ تعالیٰ ہے، یہ بھی ایک بڑی بڑی منظر کشی ہے اللہ کی طرف سے کہ مثال اللہ کی جنت التی وعد المتقین، اس جنت کی مثال جو متقیوں کے ساتھ اللہ نے وعدہ ہے، جو اللہ سے کرتے ہیں، ہمارے جیسے نہیں، وہ جو آنکھوں میں آنکھوں ڈال کے دشمن میں بات کرتے ہیں، جو اللہ کے دین کے لیے ہر وقت سر کٹانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جو نیزے پہ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ ہماری تو کیفیت ہے، ہم تو بالکل نچلے درجے کا بھی ایمان ہمارے اندر نہیں ہے، اور ہم قدم قدم پہ شرک کے اندر ملوث ہوتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ یہ سبز کپڑے بنا جا رہا ہے، اس نے کیا کہا؟ اللہ کہتا ہے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا سوائے میرے، لیکن ہم پھر بھی اس چکر میں یہ آیت مکمل کر مسجد اللہ جنت التی وعد المتقین فیہا انہار، اس کے اندر نہریں من ماء غیر آسن کہتے ہیں جو جس کے اندر بنا ہوا ہے، لیکن وہ ماں ایسا تھا کہ غیر آسن، اس کے اندر کوئی چیز کوئی تلکا نہیں، کوئی گھاس نہیں، کوئی ریت نہیں، کوئی مٹی نہیں، ایسا صاف شفاف وانہار من لبن،
اور اس کے اندر دودھ کی لہریں، وہ دودھ نہیں جو ہم بیس سے نکالتے، بلکہ اللہ چشموں کی صورت میں کستوری کے پہاڑوں میں سے وہ نہریں جاری کرے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبْنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، جس کا پتہ جو ہے بدلے گا نہیں۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ، ایسی شراب لذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ جو پینے والوں کے لیے مزیدار ہوگی، یہ سامنے چکرائے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور صاف ستھری شہد کی نہریں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس میں ہر قسم کے میوہ جات ہوں گے۔ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور تمہارے رب کی طرف سے مغفرت بخشش بھی ہوگی تمہاری۔ تمام وقال النار، آگے سے پیچھا لگی آئے تھے، پھر اللہ سے دعا ہے۔